अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। और कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 26 अगस्त है। जिन दोस्तों की, बहनों की, भाइयों की, बच्चों की, बड़ों की सालगिरह है, उनको हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। दोस्तों, कल रात को मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई थी कि वफाकी काबीना का 6 घंटे का तवील इजलास हुआ और उसमें सिर्फ़ एक बात डिस्कस की गई कि जो उनको लगी कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का सिर्फ यही मसला है कि नवाज़ शरीफ को वापस कैसे लाया जा सकता है। तो मैंने वो थोड़ी बड़े उस अंदाज़ में की वीडियो, तो सब ने मुझे कहा कि सर आप ज़रा ठंडे होकर बात करें और इमोशनल ना हो, और ये वो ऐसी बात थी। तो वो दरअसल दोस्तों बात भी ऐसी थी, सारे मीडिया भी देखें उसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये कोई इतना बड़ा अहम मसला नहीं था कि जिसके लिए वफाकी काबीना के पूरे 60 वज़ीर मुशीर इकट्ठे हुए कि यार इस मसले का हल क्या है। ये नहीं कि ये अवाम का कोई मसला नहीं है कि नवाज शरीफ लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, बरतानिया में रहे, अवाम का तो ये मसला नहीं है ना, अवाम के दूसरे मसले हैं। तो सब ने मुझे कहा कि सर आप इतना ना करें, लेकिन यकीन करो दिल से बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ें सुन के। अब मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ के केस जो है वो 1 सितंबर को मेन अपील जो है नवाज शरीफ की वो लग गई है। तो कानून ये है कि जब अपील लग जाए तो मुल्ज़म अगर ज़मानत पे हो तो उसका अदालत में पेश होना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब नवाज शरीफ वगैरह, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पहली डेट पे मैं डाउटफुल हूँ कि नवाज शरीफ आता है या नहीं आता, लेकिन अगली डेट पे इंशाल्लाह आ जाएगा। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। आप देखें कि 1 को नवाज शरीफ साहब यहाँ दरख्वास्त देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि जी उनकी अपील सुनी जाए और उसका फ़ैसला किया जाए। वो लग गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच में, 2 जजों के पास लगी है, आमिर फ़ारूक और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास। तो दोस्तों बात यह है कि कल जो वफाकी काबीना ने कहा है ना, इमरान खान ने, कि नवाज शरीफ को 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना रब्ता करके वापस लाया जाए, ऐसा मैं आपको कानूनी तरीका वाज़े कर दूं कि ये हुकूमत एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेना, एड़ी चोटी का, सर से लेके पाँव तक, सर ता पाँव वाली कोई वीडियो भी ले आए ना, वो नवाज शरीफ को वहाँ लंदन से ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, क्योंकि बरतानिया के साथ हमारा पाकिस्तान का मुल्ज़मों का, कैदियों का, मुजरमों का किसी तरह का मुआहदा नहीं है कि जी आपका मुल्ज़म पकड़ा गया तो हम आपके हवाले करेंगे और हमारा मुल्ज़म भाग के लंदन चला गया तो आप हवाले करेंगे। ये बाकायदा कानून साजी होती है 2 मुल्कों के दरमियान, तो वो अगर हो तो उसके ऊपर अमल हो सकता है। बरतानिया के साथ हमारा नहीं है, हमारा ये मुआहदा है ही नहीं। इसलिए अगर हुकूमत ये वफाकी काबीना का जो 6 घंटे का इजलास है ना, इसको 12 घंटे पे ले जाएं और रोज़ाना इजलास करें और रोज़ाना ये करें, तो ना इंटरपोल के ज़रिए किसी तरीके से भी, वो मैंने कहा ना कि एड़ी चोटी का भी ज़ोर लगा ले हुकूमत, तो वो नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती पाकिस्तान नहीं ला सकते। ठीक। अब रहा दूसरी बात कि जी नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 2 तरह के जो है ना वो कमेंट्स मुझे मिले हैं। एक ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जालिम हुकूमत है, ये हिटलर की हुकूमत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये विक्टिमाइजेशन इंतकाम की हुकूमत है। यहाँ पे कोई महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है, हम भी महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है, कुछ भी ये हुकूमत कर सकती है। ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये डिक्टेटर की हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये कठपुतली हुकूमत है। इसका कोई जो इतबार नहीं है कि एक मासूम बेगुनाह को ये कत्ल भी कर सकते हैं, ये जेल में भी डाल सकते हैं, ये झूठे केस में भी फंसा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की ये राय थी कि नवाज शरीफ साहब को नहीं आना चाहिए क्योंकि वो सीरियस बीमार है।
اور وہ اپنا وہ علاج کروائیں۔ کرونا کی وجہ سے وہاں یو کے میں یا پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے آپریشن تھے وہ سارے دوائیاں دے کے مؤخر کیے گئے ہیں، ملتوی کیے گئے ہیں، ڈیلے کیا گیا ہے کہ کرونا کے دنوں میں کوئی بھی بڑا آپریشن نہیں ہوگا۔ تو یہ 7-8 مہینے اس لیے بھی 9 مہینے سے نواز شریف صاحب باہر ہیں، تو 7-8 مہینے یہ بنتے ہیں کرونا کے۔ کرونا کی وجہ سے یو کے میں کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ جو نواز شریف نے ہارٹ کی سرجری وغیرہ کروانی ہے وہ کوئی آپریشن نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ کھلے ہیں تو اب وہ علاج کروائیں گے، لازمی وہ بیمار ہیں، ان کو بہانہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، بندہ ایک ٹیسٹڈ بندہ ہے، جب وہ اپنی بیوی کو بیمار کو چھوڑ کے جیل جانے کے لیے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آ سکتا ہے تو وہ کتنا دلیر آدمی ہے۔ ہم نواز شریف کو کہتے ہیں کہ وہ بہت دلیر ہے، وہ شہباز شریف سے مختلف ہے، وہ دلیر ہے، وہ صحیح معنوں میں میڈ ان پاکستان ہیرو ہے، تو وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ لیکن اپنا علاج کرانا، جان بچانا یہ ان کا حق ہے، اور ان کو یہ حق عدالت نے دیا ہے، ان کو یہ حق حکومت نے دیا ہے۔ یہ نالائق حکومت ہے جس کو خود نہیں پتا کہ اس نے اجازت کیوں دی ہے، یعنی کہ پریشر میں دی ہے یا اصلی وجہ سے دی ہے۔ یہ حکومت چلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے چلانے کے قابل نہیں ہے یہ ٹیم عمران خان کی، کہ ان سے کوئی دیکھے نا، وہ کہتے سارے وزیر، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے بالکل ہم نے صحیح بھیجا ہے، فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یاسمین کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ تو گائناکالوجسٹ ہے، گائناکالوجسٹ یعنی کہ زچہ بچہ والی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ تو بچے پیدا کرانے والی وہ ڈاکٹر ہے، وہ اس کو کیا پتہ پلیٹلیٹس کا اور ہارٹ کا اور یہ ہے وہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ جی یاسمین راشد نے کہا کہ فواد چودھری کو کیا پتہ ہے، وہ سائنس کا وزیر ہے، اس کو کیا پتہ ہے ڈاکٹری کا۔ تو یعنی کہ آپس میں یہ لڑ رہے ہیں۔ اب کل کابینہ نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس لاؤ۔ ابھی شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی کہ ہم ان کو واپس لا ہی نہیں سکتے، لیکن کل ادھر کھڑے ہو کے ہاتھ ووٹ دے کے آیا کہ نہیں جی واپس لایا جائے۔ اور جب نواز شریف کو جانے کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ وہ جانا چاہیے کہ نہیں، پھر بھی شیخ رشید نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ ان کو جانے دو۔ اب رہی بات کہ ایک ویو یہ ہے کہ وہ نہ آئے، اپنا علاج کرائے۔ دوسرا ویو یہ ہے، نواز شریف اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے زندہ لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے۔ وہ ان کی اور عمران خان کی ووٹنگ کروائیں نا تو آپ یقین کریں کہ نواز شریف صاحب کو 90% ووٹ ملیں گے۔ نواز شریف اور عمران کا 1 to 1 مقابلہ کرائیں، نواز شریف کو 90% ووٹ ملیں گے۔ اتنے زیادہ لوگ نواز شریف کو چاہتے ہیں، ان کے وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو ان کی اب لوگوں کو یاد آ رہی ہے۔ میں اب یہ کہتا ہوں، میں اپنا ذاتی مشورہ دے رہا ہوں، آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں۔ یہ ایک ویو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں، اپنا علاج کرائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب کے عدالت میں کیس لگ گئے ہیں، نواز شریف کو حکومت نہیں بلا رہی، عدالت اب بلائے گی، تو اب نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے۔ میرا یہ سینئر وکیل کے طور پہ آبزرویشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نواز شریف صاحب کو عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ وہ بری ہوں گے، یہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ پھر میرٹ پہ اپیل خارج نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو وہ اس وجہ سے خارج ہو گئی کہ ملزم حاضر ہی نہیں ہوتا، میرٹ ڈسکس ہی نہیں ہوں گے، تو وہ اپیل خارج بھی کر سکتی ہے، عدالت خارج بھی کر سکتی ہے اس بنیاد پہ۔ اس لیے اس وقت اگر نواز شریف آتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ وہ سیدھا جیل چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ آئیں، عدالت میں آئیں، اگر اس یکم کو نہیں آ سکتے اگلی تاریخ پہ آئیں، میں کہتا ہوں آئیں۔ اور وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا سر، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، جو عوام کا لیڈر ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت وہ ایک میں پڑھ رہا تھا قرآن میں کہ کچھ لوگ صحابہ کرام ایک جہاد پہ نہیں گئے کسی غزوے میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ تمہیں یقین ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں گھروں میں بیٹھ کے موت نہیں آئے گی؟
تو ہیرو جو ہوتے ہیں نا سر، اب جب وہ ارسطو کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو اس کے کارکن رونے لگ گئے کہ سر جی آپ بے قصورے ہیں اور آپ کو یہ زہر کا پیالہ پینا پڑ رہا ہے. تو ارسطو نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں قصوروار ہوتا تو پھر پیتا تو اچھا لگتا، میں بے قصور ہوں لیکن یہ میں زہر کا پیالہ پینے لگا ہوں. تو جو لیڈر ہوتا ہے نا، قوم کا لیڈر ہوتا ہے، وہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. وہ جاں پرسوز ہوتا ہے، اپنی جان کو لوگوں کے لیے وہ جلا دیتا ہے، وہ قربانی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بڑا لیڈر آپ دیکھیں اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا، یہ تو پیغمبروں کی بات ہے نا، یہ تو میں ان سے چھوٹی مثال بھی دیتا ہوں لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بتوں سے تائب ہو جائیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا جی آپ کو آگ میں جلا دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی مجھے جلا دے. ٹھیک. تو یہ تو پیغمبروں کی بات ہے، یہ ادھر میں نہیں لانا چاہ رہا، کوئی فتویٰ نہ جاری کر دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو بہادر ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے. نواز شریف آئیں، اعلان کر کے آئیں کہ میں آ رہا ہوں. یہ میرا ذاتی ویو ہے، اگر آپ کا اس کا ڈیفرنٹ ہے تو بتائیں. نواز شریف کہے کہ میں آ رہا ہوں، میں کیسوں کو فیس کروں گا، میں پاکستان میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں. یہ بیان دے کے پریس کانفرنس کر کے نواز شریف وہاں سے آئیں اور عدالتوں میں آئیں، فیس کریں. انشاءاللہ یہاں پہ وہ سرخرو ہوں گے. یہ نہ ہو کہ اگر وہ نہ آئیں تو عدالت ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کی اپیلیں خارج کر دے. یہ ایک 50% امکان اس کا رہے گا. ٹھیک. اب اس وقت ان کو آنا چاہیے، آئیں اور اس فاشسٹ اور ڈکٹیٹر حکومت کے خاتمے کا نجات دہندہ بنے اور خاتمے کا ذریعہ بنے اور اس حکومت کو چلتا کریں. لوگ ان کو کندھوں پہ اٹھائیں گے. آپ یقین کریں، نواز شریف آج پریس کانفرنس کریں کہ میں یکم کو آ رہا ہوں. آپ دیکھیں ادھر سڑکوں پہ گلیوں میں لوگ کیسے نکلتے ہیں ان کے لیے. اس وقت عمرانی حکومت سے اتنے لوگ تنگ ہیں، اتنے لوگ تنگ ہیں عمرانی حکومت سے. جو خودکشی کرنے کو تیار ہے وہ سڑک پہ نہیں نکلے گا. غریب لوگ نکلیں گے، عام لوگ نکلیں گے. میری یہ رائے ہے کہ نواز شریف کو خود شیر کی طرح آنا چاہیے.